میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں سر. ایک منٹ بات سنیں. دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. میڈیا کی بالکل بات نہیں کرتے, رہنے دیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. میر شکیل کو بھی رہنے دیں, پیمرا کی بھی بات نہیں کرتے, وہ بھی جو کر رہا ہے نہیں. ایک منٹ بات سنیں. دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر, ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک. کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک, میری بات سنیں, ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے. لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے, انہوں نے لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے کی, اور یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن چونکہ رؤف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں, اسی جس سے میں بھی آپ خوش نہیں ہوں گے کہ میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, لیکن یہ آپ کا بھی ملک ہے, میرا بھی ملک ہے, ہم ساروں کا ملک ہے. تو جو آپ کا جب سے کرونا ہے, آج آپ نے کرفیو کی بات کی. آپ نے کبھی کرفیو کی اپنی پہلی آپ نے تقریر فرمائی جس میں ہمیں آپ نے کرونا بتایا کہ کرونا کیا ہوتا ہے. دوسری آپ نے تقریر فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی تعریف کیا, لاک ڈاؤن ہمیں کیا ہوتا ہے. آپ نے کرفیو کا تو کوئی بھی حق میں نہیں تھا. صوبے علیحدہ چل رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان علیحدہ چل رہا ہے, مرکز علیحدہ چل رہا ہے. آپ کی 48 گھنٹوں کے بعد آپ کے پورے صوبوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. آرمی, ڈی جی ایس پی آر, اس کے بعد یعنی سندھ, اس کے بعد سارے پنجاب. ہماری مرکز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. تیاری کیا ہے؟ آج جس ہاسپٹل میں 12 ہاسپٹلز میں گیا ہوں, سارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں, نرسیں رو رہی ہیں, کسی کے پاس کوئی نہیں. ظفر مرزا صاحب ٹویٹر پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, پریس کانفرنسز میں ہیں. بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ یہ نہ ہو. لیکن آپ نے ایک فکرہ بولا ہے کہ کرونا کے خوف سے پینک ہو کے ہمیں نہیں فیصلے لینے چاہیے. لیکن پوری دنیا کرونا میں ڈوبی ہوئی ہے, اس پر بھی کریں. اللہ اس سے نکلے گا, ہم نکل جائیں گے. اور جو احتیاط ڈسپلن اور استغفار اللہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے. آپ ابو دا بورڈ ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں. لٹیرے, ڈاکو, چور, NRO وہ ہم کرتے رہیں گے. اس وقت کرونا کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے. آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں پھر سے میری آپ بات سن لیں. جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو. اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, کیا آپ نے یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے باہر سے, چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کرونا پھیل سکتی ہے. ایک منٹ میں میری بات کمپلیٹ کر لوں. میں بات صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایڈوائز کر سکتے ہیں. پنجاب اور KP کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کون سا سٹیپ کب لینا ہے. صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا. خدا نہ خواستہ اسلام آباد, اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن ہے, MLAs اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں. ایمرجنسی میں نیبلائزر چاہیے ہو, ماسک چاہیے ہو, یا کوئی چیز چاہیے ہو. دیکھیں ارشاد, آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹلز میں, اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ $2 ٹریلین کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں. وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ امریکہ جو $2 ارب ڈالر کا پیکیج دے رہا ہے, ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن $45 ارب کی ہے. جو پرسوں قوم سے خطاب تھا اس میں آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے, لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا ملک میں. لاک ڈاؤن اور کرفیو دو مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا. آج آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ از کرفیو. آپ کا خطاب کے ود ان لیس دین 24 آورز DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہو گئی, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی, پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی. تو یہ کنفیوژن اس وجہ
وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر 245 آرٹیکل کے تحت آرمی کے انہوں نے کہا جتنے بھی اویلیبل ٹروپس ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. سو ایز وی اسپیک لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ بھائی اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, باہر نکلا جا سکتا ہے نہیں نکلا جا سکتا. اسینشیل فوڈ آئٹمس کی آپ نے جو بات کی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس کے لیے ٹرانسپورٹ چلی رہے گی, اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سر اٹلی کے اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں. سو سر پاکستان ود لمیٹڈ ریسورسز, ڈو وی ریئلائز کہ وہاں پر بھی یہ سچویشن اسی لیے اتنی زیادہ خراب ہوئی کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف تاخیر سے گئے؟ دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹلی کے اندر جو پہلا مریض آیا تھا وہ 7 یا 8 فیبری کو آیا تھا, ہمارا آیا تھا 26 کو. تو آج دیکھ لینا کہ اس کا کوانٹم دیکھ لیں. لیکن دیکھیں کنفیوژن کدھر آ رہی ہے؟ کنفیوژن آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اور کرفیو کے اوپر. جو لاک ڈاؤن کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کی بھی سٹیجز ہیں نا, پہلے آپ صرف اسکول, ساری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے انکریمنٹل شروع کیے, پہلے یہ بند کیا پھر کچھ کیا پھر کچھ کیا, وہ دیکھتے گئے. آپ جب آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کرفیو پہ, اور اس کے بعد اور کوئی سٹیج نہیں ہوتی, خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد آپ نے کرفیو لگا دیا اور وہ پھیلتی گئی, اٹلی میں پھیل رہی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اور مجھے جو ڈر ہے, دیکھیں وہ معاشروں کے پاس دولت ہے, ان کی غربت نہیں ہے. مجھے صرف ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ کرفیو لگا دیتے ہیں تو جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں, تصور کریں آپ نے کرفیو لگا دیا, آپ کی کچی بادیاں اسلام آباد میں ان کو بند کر دیا, 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں. ایک چیز میں عرض کروں, تھوڑا تلخ ہے لیکن تھوڑا سا سن لیجئے گا. ایسا لگتا ہے کرسی کا قصور ہے سر. آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی. ہمیں اچھی طرح یاد ہے, ہم نعیم بھائی سے بات کرتے تھے کہ خان صاحب کو نیچے گراؤنڈ کے آدمی تک کا پتہ ہوتا ہے. آپ پتہ کرائیں پاکستان کے تمام شہروں کے اندر عملاً دہاڑی دار طبقہ آج فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے. یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے سر, یہ کرفیو ہے. آج کوئی آدمی کام پہ نہیں جا پا رہا, کوئی مزدور دہاڑی نہیں لگا پا رہا. جہاں جہاں دہاڑی دار بیٹھتے ہیں صبح ان ساری جگہوں سے, میں لاہور سے یہاں تک گھومتا ہوا آیا ہوں, کوئی مزدور اپنی دہاڑی والی جگہ پہ بھی نہیں پہنچا. تو یہ کرفیو ہے, یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. آپ کے پاس یہ رپورٹ ہونی چاہیے تھی. نمبر 1. نمبر 1 منٹ اس کا جواب دے دوں. دیکھو جو کرفیو ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے. لاک ڈاؤن میں تو لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو تو گورنمنٹ ایڈوائز کر. ایک منٹ عمران پلیز میری بات سمجھیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. کرفیو گورنمنٹ اگر جو بھی نکلتا ہے سڑکوں کے اوپر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے, پولیس اور فوج انفورس کرتی ہے. جو یہ آپ بات کر رہے ہیں, میں اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ خوف ایک بڑا نقصان دے سکتا ہے پاکستان کو. خوف کے اندر آ کے ہم نے میرے خیال میں اوور ری ایکٹ کر لیا ہے. اوور ری ایکٹ کا مطلب کہ ہم نے جو بڑی بعد میں چیزیں کرنی تھی ہم نے پہلے. اب چھاپڑی والے ہیں لوگ بیچارے, جو لوگ سڑکوں پہ, اگر ہم گروپس میں نہ جمع ہوں تو ویسے تو چلتے رہیں, کام کرتے رہیں. 15 جنوری کو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان میں وبا آ سکتی ہے, آپ اس کے اوپر سوچ رہے تھے. عثمان بزدار صاحب کو چائنا سے بھی پہلے پتہ تھا کہ یہ آ سکتی ہے, ان کو بہت پہلے پتہ تھا, انہوں نے کلیم کیا اس بات کا. معاملہ یہ ہے سر کہ 15 جنوری سے لے کے اب تک آپ نہیں, چائنا میں تو دسمبر میں آ گئی تھی سر, ان کو 3 جنوری کو پتہ تھا عثمان بزدار صاحب. ہاں تو دسمبر, ہمارے یہاں پہ رپورٹ ہونا لیٹ شروع ہوا تھا جنوری کی دوسرے. میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پنجاب کے کسی ایک سرکاری ہاسپٹل میں پتہ کر دیں کہ پراپر اکوپمنٹ ہے کسی کے پاس. میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں سر, ہم نے 4 دن لگا کے لگاتار رابطے کیے ہیں, ڈاکٹرز کو شوز میں بلا کے بٹھایا, ہر ایک سے بات کی ہے, تنظیموں سے بات کی ہے. کسی ایک ہاسپٹل میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق یا کسی بھی سٹینڈرڈ کے مطابق ڈاکٹرز کے پاس پراپر سامان موجود نہیں ہے جس کی موجودگی میں وہ بے خوف ہو کے مریضوں کا علاج کریں. نمبر 1. نمبر 2 سر, آپ نے یہ جو لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے, پرسوں ہمیں بڑا یقین تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایسے کام پینڈنگ رکھے ہوئے تھے جو ان کو کر دینے چاہیے تھے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں. سر کون لیڈ کر رہا ہے ہمیں؟ سر کائنڈلی یہ بتا دیں ہمیں لیڈ, ہم کوئی عجیب و غریب وہ بھیڑ چال تو نہیں ہے سر, ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے یہ بتا دیں. میری بڑے غور سے بات سن لیں. دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں, یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے.
صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, فوج کی پوری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ فوج کے پاس وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن خدا نہ خواستہ سچویشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی کیا ہوا, یہ انکریمنٹل لاک ڈاؤن ہے. ہوتا کیا ہے, پریشر پڑ جاتا ہے. ایک اب کے پی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ چلا جی وہاں بردان کے اندر ایک گاؤں کے اندر ہو گیا, اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہر صوبے کے پاس یہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, اور ہے 80th امینڈمنٹ کے بعد کہ جناب ہم یہ بھی کر لیں تو ہم یہ بھی کر لیں. یہ انکریمنٹل ہے, اس کا یہ نہیں. اور وہ میرے سے پوچھتے ہیں کے پی میں, پنجاب میں, سندھ میں تو پہلے دن سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری طرح جا رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میرے ملک کے جو اکنامک بڑے فیصلے ہیں, کیا میرا الیکٹڈ وزیر اعظم کر رہا ہے کہ میرا ایک نامنیٹڈ گورنر کر رہا ہے, جن کا ڈپٹی گورنر بھی وہ IMF سے لائے ہیں, واٹ ایور. I don't want to sound like that. I'm sorry if it comes out like that. مجھے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب ہمیں بتایا گیا کہ جی اس لیے انٹرسٹ ریٹ نہیں چھیڑے, ہم نے فارن ریزروز بلڈ کرنے, 3 بلین آ گیا جی ہاٹ منی کا, اس میں سے اسٹاک مارکیٹ اور وہ ملا کے 3 بلین نکل بھی گیا ہے. آپ کے 12 بلین پلس کے ریزروز ہیں, 10 بلین اس میں وہ پیسے ہیں جو سعودی عربیہ, UAE, چائنا وغیرہ نے سب نے رکھے ہیں, باقی رہ گیا 2-2.5 بلین 3